میں سید یاسر تحریک سید محمد شریف شاہ جسے جماعت اسلامی سرکل پانے والی تعمیر منتخب کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا کر کے اقرار کرتا ہوں اللہ رب العالمین کو دعا کر کے اقرار کرتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز کا مقدم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز کا مقدم ہے۔ جماعت اسلامی کے نصب العین کی دل و جان سے خدمت کو اپنا عملی حضرت سمجھوں گا۔ جماعت اسلامی کے مستقبل کی دل و جان سے خدمت کو اپنا وظیف پر سمجھوں گا۔ اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور استحکام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا۔ اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا۔ ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے فیصلہ کروں گا۔ ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے فیصلہ کروں گا۔ جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی، ان کی اور جماعت نظم جماعت کی پوری حفاظت کروں گا۔ جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی، ان کی اور نظم جماعت کی پوری حفاظت کروں گا۔ جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اور جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں عبدالرؤف صاحب ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے صوبائی حلقہ کے امیدوار ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ عمرائے یوسی جو ہماری ہیں ان کے عمرہ سے وہ الگ ہیں۔ میں ابن جسے جماعت اسلامی کا امیر مقرر منتخب کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ جماعت اسلامی کے نصب العین کی دل و جان سے خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا۔ اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا۔ ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے فیصلہ کروں گا۔ جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی، ان کی اور نظام جماعت کی پوری حفاظت کروں گا اور جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں مولانا عمر فاروق صاحب وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم البدعيين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين آمين اللهم شتت شملهم وباعد بينهم وفرق جمعهم انك على كل شيء قدير۔ یا اللہ، جن رفقاء بھائیوں نے حلف رکنیت پڑھا ہے، یا اللہ انہیں اس عہد کو وفا کرنے کے دنیا کے معاملات کے اندر گھرے ہوئے، یا اللہ میں استقامت نصیب فرما، یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما، دین کی سربلندی کے لیے
ہر طرح کی صحیح اور کوشش کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اس کی بہترین توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه مولانا عمر فاروق صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہت ہی زیادہ قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں وغیرہ جنہوں نے آج حلقے عمارت کیا ہے اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ مبارکباد اس بات پہ پیش کرتا ہوں کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کردہ تحریک، موجودہ صدی کی بہترین تحریک جماعت اسلامی کے ذمہ دار کی حیثیت سے منتخب کیے گئے، مقرر کیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کا اگر ادراک ہو جائے، اس کا اگر احساس ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، تو پھر شاید بندہ اللہ کے سامنے سر و سجود ہو جائے اور اللہ سے استعانت کی دعا مانگے کہ وہ اس کا حق ادا کر سکے۔ میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں اپنے دوستوں سے اور اپنے آپ سے یہ بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ بیٹھے بٹھائے بڑے سستے کس طرح ہم ان جگہوں پہ پہنچ گئے۔ میں لوگوں سے اور اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی آبادی میں سے یہ چند نفوس یقیناً اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والی جماعت کے ساتھ ملایا۔ کل ہم ایک میرج ہال میں بیٹھے تھے، ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اور وہاں بھی یہی تذکرہ تھا کہ جماعت اسلامی ساری جماعتوں سے، مذہبی، دینی، سیاسی، ساری جماعتوں سے بالکل ایک الگ تھلگ جماعت ہے، اور یہ واقعتاً وہ جماعت ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے برسر پیکار ہے۔ اب تھوڑی سی سستی، تھوڑی سی کاہلی اور تھوڑی سی آپ سمجھ لیجئے کہ احساس کی کمی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم کینڈیڈیٹ کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، کینڈیڈیٹ کے طریقے اور اطوار کو بھی جانچتے ہیں، اور پھر اپنی افیلیشن کو بھی اس کے ساتھ کنسیڈر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس تحریک کا کام ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کے اس احسان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی بیٹھ کے لگانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے تھے، پھر 4 لوگ ایمان لائے، پھر 6 ہو گئے، اور پھر 6 سے یہ قافلہ بڑھا، اور پھر ہجرت مدینہ ہو گئی، اور پھر 1313 میدان بدر میں اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ لے کر پیش ہو گئے۔ تو یہ ٹوٹل عرصہ کتنا ہے، یہ کتنے سال گزرے۔ میں جب جوان تھا تو یہاں اس مسجد میں آیا کرتا تھا، آج بہت سارے لوگ وہ یہاں نہیں ہیں جو چلے گئے، اللہ کے ہاں پیش ہو گئے۔ میں ان کی قربانیوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ قبول کر لے اور ان کے نام اعمال میں بہت سارا اجر۔ تو یہ نئے چہرے، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو یہ سعادت ملی کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے، اور جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہ بساط احترام گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے حصے کا کام نہ کر سکے تو جس طرح آج بہت سارے ہمارے سابقین ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو کوئی کام کر گیا ہے اس کا نامہ اعمال اس کی نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے، اور جو کوئی کام نہیں کر پایا، سستی کا شکار ہو گیا اور ایک دوسرے کی خامیوں کو دیکھتا رہا اور خوبیوں کو ٹٹولتا رہا، تو حقیقت میں وہ اپنی منزل کھوٹی کر گیا۔ لہذا میری سارے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو دن زندگی کے رہ گئے، کوئی پتہ نہیں کتنے لمحات ہیں، جو دن زندگی کے رہ گئے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جانے کی خاطر حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا حقدار بننے کی خاطر آپ نے حصے کا کام کیا ہے۔ حلف ہو رہا تھا، ایک ایک لفظ آپ بھی سن رہے تھے اور لوگ ہم بھی سن رہے تھے۔ آپ یقین جانے ایک ایک لفظ جو حلف کا ہے وہ جھنجھوڑ دیتا ہے، وہ سوچنے پہ آمادہ کرتا ہے، اور جہاں یہ سعادت ہے وہاں یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم خود ایک رکاوٹ بن جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی ابتلا بھی ہے، بہت بڑی آزمائش بھی ہے، بہت بڑی سزا بھی ہے۔ لہذا آج اللہ کے اس گھر کے اندر ہم اللہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جو خوبیاں ہیں ان کو اجاگر کر دے، اور جو ہماری خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر دے، اور ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے اور اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوگا۔ میاں صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، میں ان کی ساری گفتگو کو سیکنڈ کرتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں ساری گفتگو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین کے اندر کسی مورچے میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان، یا افغانستان کی کسی پہاڑی پہ بیٹھا ہوا اسلحہ تھامے کوئی نوجوان، یا انڈونیشیا اور ملیشیا کی مساجد کے اندر گریہ وزاری کرتا ہوا سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے انکساری کے ساتھ بات کرتا ہوا کوئی نوجوان، اس ساری دنیا کے مسلمان نوجوانوں کی امیدوں کا محور جماعت اسلامی ہے پاکستان کی برپا کردہ جماعت اسلامی ہے۔ اخوان المسلمون ہو یا سعادت پارٹی ہو یا اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہو، ساری پارٹیاں ترکی کی جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی ان کا اڑنا بچانا ہے۔ یہ طیب اردگان منصورہ میں آیا کرتے تھے، یہ طیب اردگان ہمارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے وہ باتیں سنا کرتے تھے، اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا۔ قاضی حسین احمد سے سب کا بڑی دوستی کا تعلق تھا، سارے جماعت کے قائدین سے بڑا دوستی کا تعلق تھا، پیار اور محبت کا تعلق تھا، اور ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈ نہ دیں، ہمیں جیت کے دکھائیں۔ پاکستان کے اندر اگر جماعت اسلامی کے کچھ لوگ جیت جائیں گے تو پوری دنیا کے اندر ایک فضا بنتی، پوری دنیا کا مسلمان اس سے ایک نئی زندگی محسوس کرتا ہے۔ لہذا میرے اور آپ کے اوپر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اسلامی تحریکوں کو کوئی خوشی کی خبر سنانا چاہتے ہیں، یا پھر اپنی سست روی اور بس اسی طرح ہر ایک دن گزرتا جائے اور پھر الیکشن بھی آئے اور وہ بھی گزر جائے اور چند لاکھ ووٹ اور رسوائی جماعت کا مقدر ٹھہرے، اللہ نہ کرے، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ واویلا ہو کہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی منظم جماعت ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسلامی انقلاب لائیں گے، لوگوں کے اندر تو ان کی پذیرائی لوگوں کے اندر پذیرائی ہے۔ آپ یقین جانیں لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے راستے کی رکاوٹ ہم ہیں، کارکن ہیں، ہم ان کو اس انداز سے موٹیویٹ نہیں کر پاتے۔ ٹھیک مثال دی گوادر کی، گوادر میں تھوڑی سی فضا بنی، جماعت کی دعوت کا لوگوں کو نہیں پتا، کسی نے تفہیم القرآن راتوں رات نہیں پڑھ لی، خطبات اور دینیات کا مطالعہ نہیں ہو گیا، کوئی کسی تربیت گاہ سے نہیں گزرا، لیکن ایک فضا بنی، لوگوں کے حقوق کی جنگ کا فیصلہ ہوا اور ایک مرد درویش نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ روز میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو محفوظ رکھنا، ایجنسیوں کی نظر بد سے بچا کر رکھنا، ایجنسیوں کے برے منصوبوں سے بچا کر رکھنا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو دھڑکا میں لگا ہوا ہے کہ ان کو کہیں شہید نہ کر دیا جائے، اگر شہید ہو جائیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وہ جو 14 بدر کے اندر میدان میں شہید ہوئے تھے، وہ ساری زندگی بدر کے 14 شہداء کے نام سے جانے اور پہچانے جائیں گے، اور اللہ کے ہاں کا ایک مقام ہے۔ یہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت۔ میں جب عمرہ علم لے رہے تھے تو میں تو ان کو سچی بات ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی امیر بنتا ہے اور میدان میں خم ٹھونک کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی شہادت کے امکانات واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اس کام کو اس انداز سے کیجئے کہ شہادتیں ہوں، لوگ آپ کو شہید کرنے پہ تل جائیں، اور پھر اللہ آپ کی شہادتوں پر ان کافیوں کو قبول فرما لے۔ یہ اصل کام ہے۔ رودات جماعت اسلامی اٹھا کے دیکھ لیجیے، حصہ وقت سے شروع کیجیے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولانا مودودی کے ساتھ چند لوگ تھے
اور 4 بندے 5 بندے شورا کی میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی، 6 بندے 7 بندے 8 بندے، 3 دن اجلاس جاری رہتا تھا، ایک ٹارگٹ طے ہوتا تھا، ایک ہدف ہوتا تھا کہ اگلی میٹنگ سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے، اور وہ کر کے دکھاتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1941 کے اندر بننے والی جماعت اور پھر پاکستان بن جانے کی صورت میں اپنا مرکز پاکستان شفٹ کرنے والی جماعت، اور پھر دسمبر 1947 کے اندر مولانا آئے ہیں لاہور کے اندر، اور 1947 سے لے کر 1970 کے اندر الیکشن ہوتا ہے۔ دونوں پاکستان، جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھے، امیدواران کے اعتبار سے جماعت اسلامی نمبر 1 پہ کھڑی تھی، نمبر 1 پہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں نا، میاں صاحب بات کر رہے تھے بلدیاتی الیکشن ہوگا، ہم پینل اتاریں گے، ہم تیاریاں کرتے رہتے ہیں، جب الیکشن آ جاتا ہے تو ہمیں پینل نہیں ملتے، ہمیں امیدوار نہیں ملتے۔ 1970 کے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی امیدواروں کے اعتبار سے دونوں پاکستان کے حصوں میں نمبر 1 تھی، اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، اور نہیں یاد تو نیٹ آپ کو بتا دے گا کہ پیپلز پارٹی سیلاب کی طرح مغربی پاکستان کے اندر جیت گئی، اور پیپلز پارٹی کے اس سیلاب کے باوجود جماعت اسلامی نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ گو کہ جماعت کے 4 MNA منتخب ہوئے، لیکن بڑے تھوڑے ووٹوں سے کئی سیٹیں جماعت نے لوز کی، اور ووٹوں کے اعتبار سے مغربی پاکستان کے اندر جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ کھڑی۔ جیتنے والی جماعت کے بعد اگر کسی کے سب سے زیادہ ووٹ تھے تو وہ جماعت اسلامی۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ وہ کیا طاقت تھی، وہ کیا قوت تھی؟ نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ٹی وی چینل تھے، اخبارات وہ بھی چاند ایک اخبارات تھے، اور چاند ایک اخبارات، جماعت اسلامی کا تو کوئی اخبار قومی سطح کا تھا ہی نہیں۔ کراچی کے اندر ایک اخبار نکلتا تھا، کراچی تک محدود تھا۔ اس جماعت نے وہ کیا گدڑ سنگی تھی اس کے پاس، ایک کمال کر دکھایا۔ میاں طفیل محمد صاحب جیسے شریف النفس آدمی اپنے حلقے سے 46,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے، تو وہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے جماعت کو ووٹ دیے تھے؟ اور وہ لوگ اگر کہیں ہیں تو ہم ان تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے کہ وہ جماعت کو ووٹ دیں؟ اس حلقے کے اندر پروفیسر عثمان غنی کو لاہور سے لا کے الیکشن لڑایا گیا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، اور اس حلقے کے اندر بھی 23,000 ووٹ تھے اس دور کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت چند کارکن کام کر رہے تھے جماعت کے، اور انہوں نے پاکستان کی پبلک کو، عوام کو اپنی امیدوں کا یقین دلا دیا تھا، ان کی امیدوں کا مرکز اور محور بنا لیا تھا، تو آج ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ لوگ آج بھی ہمیں اچھا کہتے ہیں، لوگ آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ آپ کے امیدواروں جیسے نہ امیدوار ہیں، آپ کی جماعت جیسی نہ کوئی دوسری جماعت ہے۔ لیکن کا جواب تو پھر ہم نے دینا ہوتا ہے، ہم نہیں دے پاتے، اور پھر وہ لیکن کا جواب نہ ملنے پہ اور تشفی نہ ہونے کو وہ ادھر ادھر سلیپ ہوتے ہیں۔ آپ کسی باشعور بندے کو بٹھا کے پوچھ لیں ملک کے حالات کیا ہے، حال کیا ہے؟ حال صرف جماعت اسلامی، جماعت اسلامی کے علاوہ اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اللہ معاف کرے یہ دعویٰ کرتی ہے تو کس بنیاد پہ کرتی ہے؟ وہ شاہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں، قیادت با کردار ہو، لوگ با اصول ہو، مسلمان جہاں موقع ملا ہو ڈلیور کیا، اور جہاں موقع ملا ہو ثابت کیا۔ اب وزیر خزانہ کے بھی بات کی جائے تو ٹھیک کہہ رہے تھے میاں صاحب، 3 سالوں کے اندر سود فری صوبہ تھا، یہ کہتے ہیں سودی نظام ختم نہیں ہوتا۔ سراج الحق صاحب نے 3 سالوں کے اندر پورے کے پی کے اندر سود فری نظام انٹروڈیوس کروایا، اور پوری دنیا نے اس کو ایکسپٹ بھی کیا، ورلڈ بینک نے اس کو ایکسپٹ کیا، جرمنی نے اس کو ایکسپٹ کیا، پورے یورپ نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ شروع میں آمادہ نہیں تھے، جب ملاقاتیں ہو گئی، جب انہوں نے دیکھا، نہ صرف ایکسپٹ کیا بلکہ آپ کے لیے بڑی خوشائند چیز ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی بینکاری کو عروج حاصل ہوا۔ اس وقت اپنے بینکوں کو دیکھ لیں، جو اسلامی بینک ہیں ان کے پاس کلائنٹیج کتنا ہے، اور جو نان اسلامک ہے ان کے پاس کتنا ہے۔ اور امریکہ کے اندر دشمن ہے پاکستان، مسلمانوں کا، پاکستان کا، اسلام کا، امریکہ کے اندر سب سے پہلا اسلامی بینک بنا، اسلامی بینک سب سے پہلا امریکہ کے اندر بنا۔ کیوں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ انسانیت کی فلاح اگر ہے تو اللہ نے جو قانون دیا، جو نظام دیا، اسی میں ہے، جماعت اسی کی تائی ہے۔ آئیے آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم ایک عہد کریں،
اور وہ عہد یہ ہے کہ وہ جو مولانا مودودی کے چند افراد ایک ٹارگٹ طے کرتے تھے اور پھر اس کو اچیو کرتے تھے، ہم وہ طریقہ اپنائیں۔ وہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھی جان کے ساتھ جب انہیں جو حکم دیا جاتا تھا وہ کرنے نکل جاتے تھے، جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک فرما رہے تھے مولانا صاحب کہ جب حبیب کو کہا گیا کہ جاؤ مسلمہ قذاب کو جا کے کہو کہ تم جھوٹے ہو اور بعد آ جاؤ ورنہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، انہیں پتا تھا میرا انجام کیا ہوگا، انہیں پتا تھا میں جب وہاں جاؤں گا تو میرے چیتڑے اڑا دیے جائیں، لیکن وہ نہ ڈرے نہ جھکے بلکہ سستائے بھی نہیں، چلتے رہے اور چند دنوں کے اندر اپنا فاصلہ طے کیا اور جا کے میسج دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ تڑپ پیدا ہو جائے تو پھر نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اسی تڑپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کوئی کسی دوسرے کا فائدہ نہیں کر رہا۔ حبیب ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے، وہ مسلمہ قذاب کے پاس پہنچے گا، ہم ان کے تذکرے کر کے اپنے سینوں کو سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی روشنی سے منور کرتے ہیں، حوصلہ پاتے ہیں، لیکن حبیب اپنا پیدا کرتے، حبیب نے اپنی جنت بنا، حبیب جنت کے اندر اپنا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اپنا مقام، اللہ قرب کا اپنا مقام۔ لہٰذا اگر ریاض فاروق کوئی کام کرے گا تو کوئی احسان نہیں کسی آپ کے اوپر، اور آپ اگر کوئی کام کریں گے تو کوئی احسان نہیں کسی دوسرے کے اوپر۔ آپ اس نقطہ نظر سے کام کیجئے کہ جس ذات کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ لہذا وہ چونکہ دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو شاہ صاحب اس کی قدر کریں یا نہ کریں، اللہ قدر کرنے والا ہے، اللہ قدر کریں گے۔ اچھا، جب اس جذبے، اس مستحکم اور پختہ یقین کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے تو منزل چل کے آئے، منزل چل کے آئے۔ وہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر بندہ، اس کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے، وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ 10 قدم اس کی طرف چلتا ہے۔ تو لہذا دوستوں، چلنے کی ضرورت ہے، چل کے دیکھنے کی ضرورت ہے، آزمانے کی ضرورت ہے، جو عمر کے جس حصے میں بھی ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ، اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کا عزم کیجیے، ایک دوسرے کو اپنا دینی اور مذہبی بھائی سمجھیے۔ اجر اللہ دینے والا ہے، بھائی شاید نہ دے پائے، وہ دے گا جب ایک مٹھی کی طرح سارے ہوں گے۔ تو آپ اس اڈے کے، آپ تو بڑی تعداد ہے، شروع میں شاہ صاحب اور ریاض صاحب اور چند دوست ہوتے تھے تو ایک حیثیت تھی، اب تو ماشاءاللہ آپ نے آپ کو نوازا ہے، بڑی جماعت ہے، بڑا سرکل ہے۔ اور یہ بالکل شاہ صاحب کی بات درست ہے کہ پورے منڈی ڈسٹرکٹ کے اندر اگر کوئی مثالی سرکل ہے تو وہ سرکل پاڑنے والی ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اور 4 چاند لگائے اور اس ہم سب کے لیے اس کو مشعل راہ بنائے، ایک نمونہ بنائے، رول ماڈل بنائے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے باقی جماعتیں بھی حوصلہ پائیں۔ اور جو آپ کمزوریاں محسوس کرتے ہیں جماعت کے اندر، نظم کے اندر، کارکنان کے اندر، کینڈیڈیٹس کے اندر، اس کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں اللہ سے درخواست کیا ہے، اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، دور کر دیں، تو اللہ قادر ہے کر دے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کی کمزوری بھی دور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ شاہ صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ آج الحمدللہ ایک نئے عزم اور نئے جوش کے ساتھ اپنے یوسی امراء کی پوری بڑی انرجیٹک ٹیم کے ساتھ آج بنائے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ قوت بھی دے، استقامت بھی دے، قبول بھی فرمائے اور خوبیوں میں اضافہ کرے اور خرابیوں سے محفوظ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔